إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی بڑائی، اس کی عبادت، اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں پر اس کا شکر بجا لانا یہ ہم سب انسانوں کی ذمہ داری ہے اس رب کے لیے جو اکیلے اس کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے اور اکیلے اس کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی ہے، اور درود و سلام نازل ہو آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پیارا سا دین، دین اسلام، قرآن و حدیث اور کتاب و سنت کی شکل میں ہم تمام لوگوں تک پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو ان صحابہ سے جنہوں نے اس دین کی تبلیغ میں، اس دین کو دنیا کے لوگوں تک پہنچانے میں اپنے جان، مال اور وقت کی قربانی دیا۔ آج کے خطبے کا موضوع اولاد کی اہمیت، فضیلت اور ان کی تربیت سے متعلق کچھ بنیادی باتیں۔ موجودہ پرفتن دور میں اور مشغولیت اور مصروفیت میں ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنے بال بچوں کی تعلیم، تربیت، ان کی اصلاح سے بہت حد تک غافل ہیں۔ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں،
کہاں جا رہے ہیں، کس کے ساتھ جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ اس سلسلے میں اکثر والدین اپنے بچوں کی طرف سے غافل ہیں، جبکہ یہی والدین اپنے ذریعے یا وراثت میں ملی ہوئی دولت کی حفاظت کے تعلق سے بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں۔ مائیں اور بہنیں جنہیں شادی بیاہ میں یا اور کسی موقع پر ان کو جو قیمتی چیزیں ملتی ہیں، روپیہ پیسہ اور زیورات، وہ ان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہوتی ہیں۔ گھر میں جو انتہائی محفوظ جگہ ہوتی ہے وہاں وہ اپنے قیمتی سامان کو محفوظ رکھتی ہیں۔ چور تو چھوڑ دیجئے، شوہر نامدار کو بھی اس کی خبر نہ ہو کہ اہلیہ محترمہ نے سسرال اور میکے سے پایا ہوا زیور اور ملا ہوا ہدیہ کہاں چھپا کر کے رکھا ہے۔ بچوں سے بھی ہماری مائیں اور بہنیں اپنے قیمتی سامان کی حفاظت کرتی ہیں، سچائی ہے اور یہ ہر گھر کی حقیقت ہے۔ اور ہم لوگ بھی ماشاءاللہ کافی ہوشیار ہیں، جو مال خرید کے لاتے ہیں، دکان یا گودام میں رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے واچ مین رکھتے ہیں۔ اب تو زمانہ کافی ترقی کر چکا ہے، اپنی آفس، اس کے دستاویز، اس کے ڈاکومنٹس، اپنی کمپنی اور کارخانے اور گودام کے مال کی حفاظت کے لیے CCTV کیمرہ لگاتے ہیں۔ اب تو اور زیادہ ترقی آ چکی ہے کہ آپ کو اپنی کمپنی کی نگرانی کے لیے، آفس کی نگرانی کے لیے آپ کو اس لگے ہوئے بڑے اسکرین میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے ہی آپ اپنے موبائل ہی سے آپ اپنی آفس کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ یہ اس حد تک ہم لوگ فکر مند ہیں، لیکن یہی معاملہ بچوں کے تعلق سے، بچیوں کے تعلق سے، گھر کی اولاد کے تعلق سے بالکل نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ لاپرواہی، بہت زیادہ بے توجہی ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اس لیے کہ سارا دار و مدار جنت کے حصول اور جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی خطاب کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اسی دنیاوی زندگی میں، اسی 55، 60، 65، 70 سالہ زندگی میں اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی وصیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نصیحت ہے۔ اسی مسجد میں بارہا آپ نے علماء کی زبان سے سنا ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سماج کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ایک مرد سے اس کی فیملی کے بارے میں، اس کی بیوی بچوں کے بارے میں جن کا وہ ذمہ دار ہے، جن کی کفالت، جن کے کھانے اور پینے، جن کے لباس اور رہنے سہنے کا وہ منتظم ہے، اسی طریقے سے وہ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کے اصلاح اور سدھار کا بھی وہ ذمہ دار ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کے ذریعے بنائے ہوئے گھر، اس کے ذریعے کمائی ہوئی دولت اور اس کے جو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی وہ ذمہ دار اور ان کی سرپرست ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بچوں کے تعلق سے، جن فیملیز کے تعلق سے ہم کو نصیحت اور وصیت کی ہے، ہم اور آپ ان بچوں کی تعلیم و تربیت سے غافل ہیں۔ جبکہ اولاد، پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، آدمی بہت ساری حلال چیزیں کماتا ہے، روپیہ، پیسہ، دھن، جائیداد، گھر، کھیتی، مکان، بلڈنگ، فلیٹ، اور ان کی اس کمائی ہوئی روزی میں سے، حلال روزی میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ اور حلال روزی اس کے اپنے بچے ہیں، اس کی اپنی اولاد ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر اسی حدیث میں آگے چل کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بچے جب بزنس کرنے لگیں، نوکری چاکری کرنے لگیں، 4 پیسہ کمانے لگیں، اور آپ کو ان کے پیسوں کی ضرورت ہو یا نہ بھی ہو،
تو اپنے بچوں کے ذریعے کمائی ہوئی دولت کو آپ لے سکتے ہو، اس میں سے کھا سکتے ہو، آپ ان کی کمائی ہوئی دولت کو لے کر کے اس کو استعمال کر سکتے ہو، اس لیے کہ وہ ایسے ہی ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی کہ جس طرح تم نے کما کر کے ایک گودام بنایا، ایک دکان بنایا، ایک فلیٹ بنایا اور اس کو بھاڑے پر چڑھا دیا، اب اس کا جو بھاڑا آ رہا ہے آپ اسے کھا رہے ہیں۔ ایسی اولاد ایک پودا ہے، ایک درخت ہے، ایک گودام ہے، اور یہ حلال روزی ہے، آپ نے اس کو لگایا ہے۔ جب یہ درخت بڑا ہو جائے اور پھل دینے لگے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کی کمائی میں سے آپ کھا سکتے ہو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں بہت ساری چیزیں انسان کماتا ہے ان میں سے ایک اہم چیز جو ہوتی ہے اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کائنات میں ان بچوں کے ذریعے حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے۔ اس کائنات کی خوبصورتی میں ایک بہت بڑا رول ہمارے اور آپ کے بچوں کا ہے۔ یہ جو ہنستے کھیلتے ہمارے سماج کے بچے ہیں، اور آدمی کو فطری طور پر ان بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، لوگوں کی نگاہوں میں، ان کے دلوں میں کچھ چیزوں کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ ان میں سے عورتیں ہیں، بچے ہیں، سونا اور چاندی ہیں، گھوڑے ہیں، کھیتیاں ہیں، چوپائے ہیں، ان سب چیزوں سے انسان کو ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ محبوب ہوتی ہے، آدمی جس چیز کو جتنا زیادہ پسند کرتا ہے، اکثر اسی کے بارے میں وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، اکثر اسی کے بارے میں وہ فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی باخبر کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، ٹھیک ہے بیوی بچے ہونا ضروری ہے، لیکن تعلیم کی کمی کی وجہ سے، تربیت کی کمی کی وجہ سے تمہاری بیویوں میں سے اور تمہارے بچوں میں سے کچھ بیویاں، کچھ بچے تمہارے لیے دشمنی کا رول ادا کر سکتے ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار بھی رہو، اس لیے ان سے ہوشیار بھی رہو۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، کہیں بچوں کی محبت اور مال سے پیار تم کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے سینے میں مال اور اولاد کی محبت اور عورتوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، وہ اس کے سینے میں پیوست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آپ غافل ہو جائیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بغیر اولاد کے رہ سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سماج بغیر اولاد کے رہے۔ ہم لوگوں کا بھی تو بچپنا تھا، ایک انسان کی ابتدا بچپن سے ہوتی ہے، ایک انسان کی شروعات بچپن سے ہوتی ہے، تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے چلو ٹھیک ہے ان کی تعلیم و تربیت کا جھنجھٹ کون پالے گا، سرے سے شادی ہی نہیں کریں گے تو بھی آپ گنہگار ہوں گے، یا شادی کر لیا ہے تو آپ بچے نہیں ہونے دیں گے تو بھی معاملہ گڑبڑ ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروجیکٹ ہے اس کائنات میں، آدم علیہ السلام سے چلی ہوئی انسانی نسل کا، اس کو آگے بڑھانے کا، اس پروجیکٹ میں آپ روڑا بن رہے ہیں، رکاوٹ ڈال رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ شادی نہ کریں، بیویاں نہ رکھیں، بچے نہ ہوں ہمارے پاس۔ بچے ہونا یہ فطری چیز ہے۔ ایک انسان کی شادی ہوتی ہے یا ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کے میکے والے ہوں یا اس کے سسرال والے ہوں، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چند مہینوں میں یا چند سالوں میں اپنی قدرت اور مشیت سے اس بہو کو یا میری بیٹی کو کچھ اولاد دے دے۔ سب کی خواہش ہوتی ہے اور یہ خواہش ہونا چاہیے۔ اولاد کی خواہش سے تو شادی کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے آپ کو جمعہ کے خطبے میں یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، اے لوگوں خاندان دیکھ کر کے شادی کرو، زیادہ محبت کرنے والی عورت سے، زیادہ بچہ دینے والی عورت سے زیادہ بچے ہوں گے تو میرے امتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اور قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کی تعداد کی کثرت اور اس کی زیادتی پر فخر کر سکوں گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارادہ اور خواہش ہے، اور قیامت کے دن کا معاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی پروجیکٹ ہے اس کائنات میں، تو آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا
کہ اولاد سے بے نیازی بھی نہیں ہے، بیوی بچوں سے آدمی دوری بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ شادی بیاہ کرنے کی وجہ سے رات میں عبادت میں خلل ہوتا ہے، تو نہ رہے گی بانس نہ بجائیں گے بانسری۔ ایک صاحب نے کہا آپ شادی ہی نہیں کریں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ لوگوں نے تقویٰ اور پرہیزگاری کے نام پر شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو بلایا، تینوں صحابہ کو، اور ان میں سے ایک صاحب جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اب شادی نہیں کروں گا اس لیے کہ بیوی بچوں کی وجہ سے عبادت میں خلل آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، تم میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار میں ہوں، اللہ کا تقویٰ، اس کی خشیت سب سے زیادہ میرے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے شادی بیاہ کیا ہے۔ تو ہم اور آپ اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ایسے ہی جیسے اور دوسرے لوگ کرتے ہیں، ہم دو اور ہمارے دو، ایسا رہ گیا معاملہ، تو ایک دن جو ملک کی حفاظت کرنے والے، جو ہمارے سپاہی ہیں، جو ہمارے محافظ ہیں، ان کی تعداد بھی گھٹ جائے گی۔ بعض ملکوں میں تو باہر سے باقاعدہ امپورٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو حدود کی حفاظت کے لیے، امیگریشن کا کام کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان کے یہاں ہم دو ہمارے دو پر عمل کرتے ہوئے ہم دو ہی رہ گئے، ہمارے دو آئے ہی نہیں، اس دنیا کے اندر ان کا وجود ہی نہیں ہوا۔ تو یہ اولاد کا ہونا یہ خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کائنات میں آدم علیہ السلام کی نسل کو قیامت تک جاری رہنے کا جو پروجیکٹ ہے، اس میں ایک طریقے سے ہماری بھی شرکت ہوگی، اور پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے آخری نبی ہیں، اور آپ نے خواہش جتائی کہ لوگوں ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ بچہ دینے والی ہو، تاکہ قیامت کے دن میں اس سے فخر کر سکوں۔ تو اولاد ایک بنیادی ضرورت ہے، اور بغیر اولاد کے انسانی نسل کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو بچے ہیں، ان کو نفع بخش کیسے بنایا جائے؟ یہ اپنے ماں باپ کے لیے، پورے سماج کے لیے، ملک اور ملت کے لیے یہ بچے مفید کیسے ہو سکتے ہیں، کارآمد کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کے لیے باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں۔ بچوں کی تربیت کے تعلق سے علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے، ان کو سدھارا کیسے جائے، ان کو راہ راست پر رکھا کیسے جائے، اور اس سلسلے میں انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی، بہت سارے اصول و ضابطے لکھے، مگر کچھ بنیادی باتیں ایسی ہیں، اور وہ بنیاد در بنیاد ہیں، جن کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اصل الاصول ہیں، یعنی وہ بنیادوں میں بھی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، اور ان کا کرنا بھی آسان ہے۔ بس یہ ہے کہ ہم اور آپ فیصلہ کر لیں کہ ہم اور آپ آج سے اپنے بال بچوں کی تربیت کریں گے۔ علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں بچوں کی تربیت کے تعلق سے، لیکن ان میں سے چند بنیادی باتیں آج کے جمعہ کے خطبے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اولاد کی تربیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو گھر کا سرپرست ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کا جو ولی الامر ہے، یعنی مرد، یہ بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے کہ گھر کا سرپرست، گھر کا ذمہ دار مرد ہی ہو سکتا ہے، عورت نہیں ہو سکتی ہے۔ چاہے وہ کتنے بڑے خاندان کی ہو، چاہے وہ کتنی زیادہ پڑھی لکھی ہو، کئی ایک ڈگری اس کے پاس ہو، اور مختلف ایوارڈز اس کے نام پر ہوں، کوئی عورت اپنے گھر کی سرپرستی نہیں کر سکتی، ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ گھر کا سرپرست اور ذمہ دار مرد ہی ہو سکتا ہے، اور یہ عہدہ اور پوسٹ اللہ اس کے رسول نے دیا اس کو، الرجال قوامون علی النساء، اس لیے کہ مرد جو ہوتا ہے وہ کامل العقل ہوتا ہے، عورت جو ہوتی ہے وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر ناقص العقل بھی ہوتی ہے، ناقص الدین بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر فطری طور پر کمزوری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ ذمہ داری دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ عہدہ دیا ہے کہ وہی گھر کا سرپرست، وہی گھر کا ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گھر کا مرد اور سرپرست اور ذمہ دار ہے، اسے بذات خود اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے نیک اور صالح ہونا پڑے گا، اسے بذات خود اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے مقصد سے متقی اور پرہیزگار ہونا پڑے گا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ اس کا تربیت سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ باپ کی نیکیوں کا، باپ کی عبادت کا، باپ کی پرہیزگاری کا بچوں کی تربیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین
شیخ عبد الرحمن الجبرین کی بیٹی کی جب شادی ہوئی تو اس بیٹی نے چند مہینوں کے بعد اپنے والد محترم سے پوچھا کہ اولاد کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے، اولاد کو کیسے سدھارا جائے، ان کی اچھی تربیت کیسے ہو۔ تو شیخ نے اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کے لیے 2 اصول و ضابطہ بنا لو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ بلا ناغا کانٹینیو جب بھی موقع ملے، خاص طور پر نمازوں میں اپنے بچوں کے لیے دعا مانگو، اپنے بچوں کے لیے دعا مانگو۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب هب لي من الصالحین رب هب لي من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ تم دونوں میاں بیوی ہمیشہ کانٹینیو اپنے بچوں کے لیے دعا مانگو۔ واقعی میں شیخ نے یہ جو بات کہی اپنی بیٹی کو، اس سلسلے میں ایک اثر ملتا ہے امام فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ سے۔ وہ کہتے ہیں میرا ایک بچہ حسن نام کا تھا، میں نے اس کی بہت تربیت کی، بہت زیادہ میں نے اس پر محنت کیا، مگر میں اس کی تربیت سے عاجز آ گیا۔ لاسٹ میں نے ہاتھ اٹھایا بد دعا کرنے کے لیے، نہیں، پیارے نبی نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا اموالکم ولا اولادکم۔ دیکھو غلطی سے بھی اپنی جانوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے مال کے لیے بد دعا مت کرنا، اس لیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ وقت جس وقت تم نے دعا مانگی ہو، بد دعا کی ہو، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہو، تمہارا سارا کام چوپٹ ہو جائے گا، بچے بھی برباد ہو جائیں گے، تم خود برباد ہو جاؤ گے، تمہارا کاروبار چوپٹ ہو جائے گا۔ امام فضیل ابن عیاض کہتے ہیں میں نے ہاتھ اٹھائی اور میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ اب میں اس بچے کی تربیت سے عاجز آ چکا ہوں، اب یہ بچہ میری تربیت سے باہر ہو چکا ہے، یعنی مجھے جتنی محنت کرنی تھی میں کر چکا ہوں، اے اللہ اب تو ہی اس کو ادب سکھا دے، اے اللہ اب تو ہی اس کی تربیت کر دے۔ نیک آدمی تھے، بزرگ آدمی تھے، ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا بچہ اتنا نیک بنا کہ آگے چل کر کے وہ مسلمانوں میں اہل سنت والجماعت کا ایک مشہور عالم دین ٹھہرا۔ تو شیخ نے اپنی بیٹی کو کہا کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ تم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ بلا ناغا دعا مانگو۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے لوگ خود دعا نہیں مانگتے، کہتے ہیں مولوی صاحب آپ دعا کر دیجئے، کیوں آپ کیوں نہیں دعا کرتے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا دعوت الوالدین، والدین کی دعا بچوں کے حق میں اللہ قبول کرتا ہے اور بد دعا بھی قبول کرتا ہے، لیکن بد دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے، والدین کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ دوسری بات شیخ نے کہی کہ تم دونوں میاں بیوی اپنے بچوں کو جو بنانا چاہتے ہو، جیسا بنانا چاہتے ہو، کیا بنانا چاہتے ہو، پہلے تم دونوں ویسے خود بن جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ ایک شرابی بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ میرا بیٹا شراب پیے، ایک زانی باپ بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ میرا بیٹا زنا کرے، ایک چور آدمی بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ میرا بیٹا چوری کرے، کوئی بھی انسان یہ نہیں چاہتا ہے۔ شیخ نے کہا کہ تم دونوں میاں بیوی جیسے بننا چاہتے ہو، جو بننا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہو، پہلے تم دونوں ویسے خود بن جانا چاہتے ہو۔ نمازی بنانا چاہتے ہو، نماز پڑھنے لگو، روزہ دار بنانا چاہتے ہو، روزہ رکھنے لگو، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنانا چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جاؤ، سماج کا امانت دار سچا آدمی بنانا چاہتے ہو، پہلے تم دونوں ویسے امانت دار اور سچے ہو جاؤ۔ جی ہاں، باپ کی نیکیوں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ آج سورہ جمعہ ہے، سورہ جمعہ میں سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ آپ جب پڑھتے پڑھتے آگے پہنچیں گے 15ویں پارے کا جو آخری رکوع ہے، جہاں سے موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا واقعہ ہوتا ہے اور دونوں اکٹھا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، ایک دوسرے کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع ملتا ہے۔ اس موقع پر استاد کی حیثیت سے حضرت خضر ہوتے ہیں، شاگرد کی حیثیت سے حضرت موسیٰ ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان اتفاق اور معاہدہ ہوتا ہے کہ بھائی سفر میں، حضرت خضر موسیٰ سے کہتے ہیں کہ سفر میں آپ کہیں بھی اگر کوئی خلاف معمول، مزاج کے خلاف کوئی بات دیکھیں گے تو آپ ٹوکیں گے نہیں، آپ آبجیکشن نہیں لیں گے۔ انہوں نے ہاں کر دیا، دونوں کے درمیان معاہدہ طے ہوا، سفر جاری ہوا۔ پہلا واقعہ ہوا جو موسیٰ علیہ السلام کے مزاج اور معمول کے خلاف تھا، اس پر ان کو آبجیکشن ہوا۔ پھر دوسرا واقعہ ہوا، اس پر بھی ان کو آبجیکشن ہوا۔ پھر تیسرا واقعہ ہوا، اس پر بھی ان کو آبجیکشن ہوا۔ تو حضرت خضر نے کہا
ھذا فراق بینی و بینک، آپ صبر نہیں کر سکے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ آبجیکشن مت لیجئے گا، صبر کیجئے گا، مگر آپ نے صبر نہیں کیا۔ اب یہیں سے ہماری اور آپ کی جدائی ہوتی ہے۔ البتہ جدائی سے پہلے ان تینوں خلاف معمول واقعات کی تفصیل اور تشریح میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ خیر ان دونوں کی تفصیل میں نہیں جاتا، مگر ایک واقعہ جو ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ یہ دونوں بزرگ کسی گاؤں میں گئے، گاؤں کے لوگوں سے انہوں نے کھانا اور پانی مانگا مسافر کی حیثیت سے۔ گاؤں کے لوگوں نے کھانا اور پانی دینے سے انکار کر دیا۔ یہ لوگ جب گاؤں سے باہر نکلنے لگے تو گاؤں کے باہری حصے میں ایک گھر تھا، اس گھر کی ایک دیوار گرنے والی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر نے دیکھا تو آگے بڑھ کر کے اس دیوار کو سہارا دے دیا، اور وہ دیوار کیا پورا گھر اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور گرنے سے بچ گیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس دیوار کو کیوں سہارا دے دیا؟ اس گاؤں کے لوگ اتنے بدتمیز ہیں، اتنے نالائق ہیں کہ ہم کو ایک وقت کی روٹی نہیں دیا، ایک وقت کا پانی نہیں پوچھا، اور آپ نے اس گاؤں کے گھر کو سہارا دے کر کے روک دیا۔ تو حضرت خضر نے جو بات کہی تھی وہ اس میں ایک باپ کی نیکی، اس کی پرہیزگاری کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ وہ دیوار جو گر رہی تھی حضرت موسیٰ، وہ اصل میں دو یتیم بچوں کی تھی۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اس گاؤں اور شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی، اور ان کے باپ نے اپنی حلال کمائی سے پیسے کما کر کے اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے اس دیوار کے نیچے چنوا دیا تھا، چھپا دیا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں یتیم بچوں کا باپ نیک تھا، پرہیزگار تھا، متقی تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا، تو تمہارے رب نے چاہا کہ یہ خزانہ ان کے باپ کے ذریعے جو چھپایا گیا ہے، کمایا گیا ہے، یہ خزانہ اس وقت باہر نکلے جب ان بچوں کے بازو مضبوط ہو جائیں، ان کے پٹھوں میں طاقت آ جائے، یہ اپنے باپ کے ذریعے کمائی ہوئی دولت کی حفاظت کے لائق ہو جائیں۔ ورنہ یہ گاؤں کے بدتمیز لوگ جنہوں نے ہم کو 2 روٹی نہیں دیا، ایک گلاس پانی نہیں دیا، بھلا بتاؤ یہ دیوار گر جاتی تو یہ خزانہ باہر آ جاتا۔ یہ معصوم اور یتیم بچے ان کو پا نہیں سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی خاطر، ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دیوار کو مجھے روکنے کا حکم دیا کہ اس دیوار کو بچاؤ، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ اب یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ اپنے باپ کے ذریعے کمائی ہوئی دولت کی حفاظت کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے مولوی صاحب؟ گاؤں والے تو اتنے گمراہ ہیں، نالائق لوگ، جا کر کے ان کو جب سمجھائیے کہ چلیے نماز پڑھنے کے لیے، کہ مولوی صاحب نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ فلاں صاحب کاٹا مار رہے ہیں، فلاں صاحب جھوٹ بول رہے ہیں۔ ارے مولوی صاحب میں تو نہیں جاتا ہوں، میرے بچے جاتے ہیں۔ ارے نماز پڑھنے کا آنے والا مہینہ روزہ ہے، ابھی سے تیاری کیجئے، توبہ استغفار کر کے اس کی تیاری کیجئے۔ یہ پورا مہینہ جو روزہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تراویح کی نماز پڑھیں گے، لیلۃ القدر میں شب بیداری کریں گے، اللہم انک عفو پڑھیں گے، یہ جو اتنی ساری نیکیاں کریں گے، افطاری کریں گے، کروائیں گے، فقراء مساکین کی مدد کریں گے، ارے یہ سب آپ کے مال کی حفاظت کے لیے ہے، آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے ہے، آپ کے ذریعے کمائی ہوئی دولت کی حفاظت کے لیے ہے۔ دیکھیے سورہ کہف میں، قرآن کو مانتے ہیں نا ہم، اور آپ تو مسلمان ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت خضر کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ اس نیک آدمی کے بچوں کے لیے، اس نیک باپ نے جو دولت کمائی تھی ان کی حفاظت ہو سکے، اور بالغ ہونے کے بعد وہ گھر گرے تاکہ وہ بچے اس کی حفاظت کر سکیں۔ اس وقت مجھے اس امام کا نام معلوم نہیں ہے، بہت مشہور عالم ہیں، امام محمد حسن بصری ہیں یا کون ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا میرے بچوں، میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں، سنت مؤکدہ بھی پڑھتا ہوں، اشراق کی نماز بھی پڑھتا ہوں، تحیۃ المسجد بھی پڑھتا ہوں، گھر سے نکلنے کے وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، گھر میں داخل ہونے کے وقت بھی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اس کے علاوہ 2 رکعت نفلی نماز ایکسٹرا پڑھتا ہوں، کہ میرا شمار نیک اور پرہیزگار لوگوں میں ہو، اور میری نیکی کی وجہ سے تم لوگ نیک بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو نیک بنا دے۔ یہاں تو 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، آتے بھی ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ علامہ شیخ محمد امام حسن بصری نے کسی نوجوان کو دیکھا کہ نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد سرپٹ بھاگا، اس کو بلایا، کہا کہاں جا رہے ہو، کوئی ضرورت ہے؟ کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں۔ کہا کیوں جا رہے ہو؟ الیس لک حاجۃ الی اللہ، کیا اللہ سے تم کو کوئی حاجت نہیں ہے؟ مسجد میں آئے تھے،
اتنے ٹینشن میں رہتے ہو، مال آیا ہے بک نہیں رہا ہے، ریٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، گھر میں بھی تکلیف ہے، بیٹی کی طبیعت خراب ہے، بیوی کو شوگر ہے، بچے کا روزگار نہیں ہے. ارے مسجد میں آئے تھے تو 5 منٹ کے لیے بیٹھ کر مانگ لینا چاہیے. آسمان سے کنیکشن جاری تھا، آسمان سے رحمتوں کا سلسلہ جاری تھا. 5-10 منٹ مصلی پر بیٹھ جاتی. اتنی جلدی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کو تم کو کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں رمضان میں محنت کرنے سے کیا ہوتا ہے. یہ باپ کی نیکیوں کا اثر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی بھی حفاظت کیا، اور بچوں کے لیے کمائی ہوئی دولت کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کیا. سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وہ لوگ جو اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں کہ اگر جوانی میں مجھے اٹیک آ گیا، جوانی میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جوانی میں میرا برین ہیمریج ہو گیا، اگر میں مر گیا 30-35-40 سال کی عمر میں، تو میرا جو 5 سال کا بچہ ہے، 3 سال والا حماد ہے، 2 سال والی جو زینب ہے، 1 سال والا جو بچہ ہے، ان کی سرپرستی کون کرے گا؟ اس لیے کہ سماج تو مطلبی ہو گیا ہے، سماج تو خود غرض ہو گیا ہے. اس کے یہاں نہ تو کوئی بیت المال ہے، اس کے یہاں نہ تو کوئی کوآپریٹو سوسائٹی ہے، اس کے یہاں نہ تو مدد کرنے کا جذبہ ہے. ہر آدمی ٹینشن میں ہے. جو بھی آدمی جوان ہے 40-45 سال کی عمر میں اور اس کا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، بچے بڑے نہیں ہوئے ہیں، کاروبار میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں، سب کو ٹینشن ہے. اللہ نے کہا اس کا ایک ہی علاج ہے، مرنا تو ہے ہی، چاہے جوانی ہو چاہے بڑھاپا ہو. ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ ہاں ایک چیز کر کے مرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. متقی ہو کر کے، پرہیزگار ہو کر کے، نیک ہو کر کے مرو، اچھی اچھی باتیں کر کے مرو، اچھی تقریر کر کے مرو. مرنے کے بعد تمہارے بچوں کی حفاظت کریں گے، اور ایسے ہی کریں گے جیسے حضرت خضر کو بھیج کر کے ہم نے کروایا ہے اس کو. اب بنو گے نیک کی نہیں بنو گے؟ رمضان آ رہا ہے، روزہ رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ اب اگلے جمعہ سے نماز پڑھو گے کہ آج ہی سے شروع کرو گے؟ قرآن کی تلاوت چاند دیکھ کر کے کریں گے کہ آج ہی سے کریں گے؟ توبہ استغفار کب سے کریں گے؟ توبہ استغفار کی بڑی اہمیت ہے. علماء نے کہا کہ رمضان کے استقبال کا سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ آپ توبہ استغفار پر لگ جائیے. اور اس کی مثال، کسی نے پوچھا کہ توبہ استغفار کرنا افضل ہے یا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھنا افضل ہے؟ تو ان سے کہا گیا کہ بھائی صاحب، جب آپ کا کپڑا صاف ستھرا ہوگا، کپڑے کو گندگی سے پہلے پاک کر دیں گے، تب نیل لگائیں گے نا، تب اس پر چڑھے گا، تب اس پر پریس ہوگا، تب اس میں چمک آئے گی. تو پہلے اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کر لیجئے استغفر اللہ پڑھ کر کے، پھر آپ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر قرآن کی تلاوت کیجئے، نماز پڑھیے. تو اس طریقے سے آپ کی پوری زندگی میں چمک اور دمک آ جائے گا. آج سے عہد کیجئے کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی خاطر. امام حسن بصری اپنے بچوں کے لیے ساری نمازیں پڑھنے کے بعد 2 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھتے ہیں. امام فضیل ابن عیاض اپنے بچے کے لیے رو رو کر کے دعا کرتے ہیں. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ چرسیوں کے ساتھ، گڑھ دھلوں کے ساتھ، ڈانس کرنے والوں کے ساتھ، کن کن کے ساتھ گھومتے ہیں. ہم کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے. آپ ان پر بھی نگاہ رکھیے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیجیے. یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کا سب سے پہلا اور بنیادی اصول یہ ہے کہ جہاں جتنے مرد حضرات ہیں اور آپ کے ذریعے اور اس خطاب کے ذریعے جتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، ان سب کو چاہیے کہ نیکی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کریں. اولاد کی تربیت کا دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے، یہ بیچارہ مرد اکیلے تو رہے گا نہیں، مرد ہے، جوان ہے، تندرست ہے، بیماری سے پاک ہے، ہیلتھی ہے، تو اسے ایک عدد بیوی کی ضرورت ہے. اس بیوی کو لانے کے لیے اسے نکاح کرنا پڑے گا، شادی کرنی پڑے گی. تو علماء نے کہا کہ اولاد کی تربیت کا دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ شادی کرنے سے پہلے چیک کرے، شادی کرنے سے پہلے باقاعدہ تفتیش کرے کس عورت سے شادی کر رہا ہے، اس عورت کے گھر اور خاندان کے بارے میں، اس کے حسب اور نسب کے بارے میں، اس کی دینداری کے بارے میں باقاعدہ جانکاری حاصل کرے. عرب کے لوگوں کو تو اپنے گھوڑوں اور اپنے اونٹوں کا نسب نامہ یاد رہتا تھا. علماء نے کہا کہ آدمی کو چاہیے کہ جو فیملیز کے بارے میں،
خاندانوں کے بارے میں جانکاری رکھتے، ان سے مشورہ کرے کہ فلاں خاندان سے رشتہ آیا ہے لڑکی کا، اس خاندان میں بچے یا بچی کا رشتہ کرنا کیسا ہوگا، مشورہ کرے۔ جب لوگ ہاں بولیں تو بھی تھوڑی دیر کے لیے رکے، 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھے اور اللہ سے دعا مانگے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ پوری دعا پڑھے تاکہ اسے اطمینان ہو جائے رشتے کے بارے میں۔ اتنی بڑی کارروائی اولاد کی تربیت کے لیے، ابھی بچہ ہوا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی علماء کہہ رہے ہیں کہ جس عورت سے شادی کرنا اس کا خاندان جانچ لو، اس کی دینداری جانچ لو، اس کے بارے میں استخارہ کر لو۔ کیوں؟ لأنها هي ام الاولاد وسينشؤون على اخلاقها وطبائعها۔ اس لیے کہ 1 سال کے بعد ہی وہ آپ کی جو آج بیوی ہے نا، وہ کل کے دن آپ کے بچے کی، 1 بچے کی ماں ہو جائے گی، 2-3 سال کے بعد 2 بچوں کی ماں ہو جائے گی، اللہ نے چاہا 5-6 سال کے بعد 3 بچوں کی ماں ہو جائے گی، اور پھر ان بچوں کی پرورش جو ہوگی اسی ماں کے اخلاق، اسی ماں کے عادات، اسی ماں کے اطوار پر ہوگی۔ بچے ماں کے گود میں پلتے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ بیوی کے سلیکشن کے سلسلے میں حد درجہ آدمی کو احتیاط برتنا چاہیے۔ اور تو اور ہے، چھوڑ دیجیے، یہ تو بچوں کی بات ہے۔ بچے تو کیا ہوتے ہیں؟ یہ آٹے کی لوئی ہوتے ہیں، گیہوں کا جو آٹا ہوتا ہے اس کو گوندھ کر کے جو لوئی بنائی جاتی ہے۔ اب چاہے موٹی روٹی بنائیے چاہے پتلی روٹی بنائیے، یہ تو بچے ہیں۔ ارے ہم جیسے، آپ جیسے مرد جو بوڑھے ہو گئے یا بڑھاپے کے قریب ہیں یا جوان ہیں، یہ اپنی بیویوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، بچوں کی بات چھوڑ دیجیے۔ عربوں میں ایک کہاوت ہے، المرء علی دین زوجتہ، بچے تو بچے، مرد جو شوہر ہے وہ بھی اپنی بیوی کے دین کے حساب سے، اس کے مسلک کے حساب سے چلتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ ہیں، اتنے علماء نے محنت کیا لیکن بیویاں ان کو پھوہڑ ملی، شرک و بدعات والی ملی، آج تک وہ بیچارے مذبذبین بین ذالک، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ پکے اہل سنت ہیں نہ وہ پکے وہ ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ اس لیے کہ ان کو جو بیویاں ملی نا وہ ایسے ہی تھیں، وہ اپنے شوہروں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے 2 واقعہ یاد ہے، ایک پازیٹیو واقعہ اور ایک نگیٹیو واقعہ۔ پازیٹیو واقعہ یہ ہے، بہت مشہور واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہونے والے تھے، فرعون بادشاہ تھا جو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا، اس کے کاہنوں اور پنڈتوں نے اس کو بتا دیا تھا کہ ایک لڑکا اس سماج میں ایسا پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہت کے لیے خطرہ ہوگا۔ تو اس نے دیکھا آؤ نہ تاؤ، اس نے بادشاہ تھا، انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا طاقت کے غروب میں کہ میں تم انسانوں کا سب سے بڑا رب ہوں اس روئے زمین پر، تمہارا میرے علاوہ کوئی رب اب نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آج سے جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی ماں کیا کرے، بادشاہ کا آرڈر ہے، اپنے ہاتھ سے تو اس بچے کا گلا نہیں دبا سکتی، اس کے گلے پر چھری نہیں چلا سکتی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، لکڑی کا ایک باکس بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھا، دریا کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے موسیٰ کے ماں کے دل میں یہ بات ڈالی تم ایسے ہی کرو، ان کی ماں نے ایسے ہی کیا۔ یہ باکس موسیٰ علیہ السلام کو لیے فرعون کے محل کے پاس سے گزرا۔ فرعون کی بیوی نیک تھی، بادشاہ تو ظالم تھا، کافر تھا، مشرک تھا، بلکہ مشرکوں کا سردار تھا، لیکن بیوی اس کو بڑی نیک ملی تھی۔ پازیٹو مثال ہے یہ۔ بیوی نے جب دیکھا تو اس نے اپنے خادماؤں سے کہا لاؤ اس باکس کو کھولا گیا تو دیکھا ایک خوبصورت نوزائیدہ نومولود بچہ ہے۔ اب کیا تھا، ظاہر سی بات ہے نشانی تو موجود تھی کہ یہ لڑکا ہے، آگے چل کر کے مرد ہوگا، اور مرد ہی کے بارے میں نجومیوں نے کہا تھا کہ بادشاہت کے لیے خطرہ ہوگا، قریب تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن آسیہ نے کہا، فرعون کی بیوی نے کہا جو نیک تھی، لا تقتلوہ، اس کو مارو نہیں، اس کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہم لوگ اس کو اپنا لڑکا بنا لیتے ہیں، امید ہے کہ یہ لڑکا ہم کو فائدہ پہنچائے گا یا ہم اس کو لڑکا بنا لیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی لڑکا نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ اگر بیوی نیک ہو، پرہیزگار ہو، تو مستقبل میں ہونے والے ایک نبی کی جان بچا سکتی ہے بچپن کے اندر، لیکن اگر بیوی نالائق ہو، پھوہڑ ہو، مشرک ہو، بدعتی ہو، تو عمران بن حطان جیسا عالم دین اہل سنت والجماعت کا
اتنا بڑا عالم دین کہ وہ اس کا ایک شمار ہوتا تھا اہل سنت والجماعت میں، ایک نامی آدمی تھا، اس کو خوارج فرقے کی ایک عورت پسند آ گئی۔ ایک بدعتی فرقہ ہے خوارج، جو صحابہ کرام سے، حضرت علی سے، عبداللہ ابن عباس سے، تمام صحابہ کرام سے وہ جنگ کرنے کا قائل تھا، اور معمولی باتوں پر وہ کافر کہا کرتا تھا۔ اس فرقے کی ایک عورت عمران ابن حطان کو پسند آ گئی، شادی کی بات آ گئی تو اس وقت کے علماء نے کہا عمران شادی مت کرو، یہ خارجی عورت ہے، یہ بدعتی فرقے سے تعلق رکھتی ہے، یہ تم کو گمراہ کر دے گی۔ تو عمران ابن حطان نے کہا نہیں جی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں عالم دین ہوں، میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت مجھے گمراہ کر دے۔ اس نے شادی کر لیا، علماء کی بات نہیں مانی، وہ دھیرے دھیرے اہل سنت والجماعت کے مسلک کو چھوڑ کر کے، قرآن و حدیث کے طریقوں کو چھوڑ کر کے خارجی بنا، اور چھوٹا موٹا خارجی نہیں بنا، اتنا بڑا خارجی بنا کہ خارجیوں میں بھی ایک خطرناک فرقہ ہے جس کا نام فرقہ قادیہ ہے، وہ اس کا سربراہ اور اس کا بانی بنا۔ یہاں تک معاملہ آگے بڑھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیا تھا، اس قاتل کی تعریف میں آدمی اشعار پڑھا کرتا تھا، قصیدے لکھا کرتا تھا، اتنا بڑا خارجی بنا۔ عورت کا بڑا اثر ہوتا ہے مردوں کے اوپر، یہ تو معصوم بچے ہیں، اسی لیے عرب کے لوگ کہتے ہیں خبردار جب بھی شادی کرنے جاؤ، کسی عورت کو دیکھنے کے لیے جاؤ، تو اس عورت کو دیکھنے کے وقت تمہارے مائنڈ میں یہ رہے کہ میں اپنے لیے بیوی نہیں، اپنے بچوں کے لیے ماں پسند کر رہا ہوں۔ اولاد کی تربیت کی بات ہو رہی ہے، اولاد کی تربیت کی بات ہو رہی ہے کہ بیوی سے کسی کو بیوی بنانا چاہتے ہو تو بیوی بنانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ تمہارے بچوں کے لیے وہ ماں بن سکتی کہ نہیں بن سکتی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ شیخ اہل کتاب، یورپ اور امریکہ کے لوگ اہل کتاب ہیں، یا تو یہودی ہیں یا تو عیسائی ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل کتاب کی عورتوں سے، لڑکیوں سے شادی کرنا جائز ہے، تو ہم لوگ جا کر کے نکاح کر لیں۔ تو شیخ نے کہا کہ بھائی وہ تو حلال ہے، لیکن اس زمانے کی جو یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں ان کا پردہ ختم ہو چکا ہے، ان کی عزت و آبرو تار تار ہو چکی ہے، ان کے ہاں عزت و آبرو کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک لڑکی کتنے مردوں کی بیوی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک بچے کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں جا کر کے شادی کرو گے، اپنے بچوں کی ماں بناؤ گے، تو تمہارے بچوں کا دین خطرے میں چلا جائے گا۔ اولاد کی تربیت کا دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ جس لڑکی کو بیوی بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں سلیکشن کر لیں، انتخاب کر لیں، بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جن کو امام اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، فتنہ خلق قرآن میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اکیلے ثابت قدم تھے۔ ان کو امام کس نے بنایا؟ اللہ کے فضل و کرم کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد ان کی ماں نے بنایا۔ وہ کہتے ہیں فی لیلۃ باردۃ من بغداد کی ٹھنڈ راتوں میں میری والدہ فجر سے پہلے اٹھتی تھیں، پانی گرم کرتی تھیں، مجھ جیسے چھوٹے بچے کو وضو کراتی تھیں، اس کے بعد سویٹر اور لحاف پہنا لیتی تھیں، اس کے بعد نقاب اوڑھتی تھیں، اور مجھے فجر کی نماز مسجد دور تھی وہاں لے جا کر کے پڑھایا کرتی تھیں۔ یہاں تو ہماری مائیں بہنیں ٹیکسی مین سے یہاں تک نہیں آ سکتی ہیں، وہ دور لے جاتی تھی نماز پڑھانے کے لیے۔ ہم لوگوں کے کمپلیکس میں مسجد ہے، میں نے کہا عورتیں بھی وہاں نماز پڑھتی ہیں، میں نے کہا مجال کیا ہے کہ کوئی عورت دو عورت سے نیچے آ جائے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر بچوں کا اسپورٹس ہے، بچوں کا اینول فنکشن ہے، شادی بیاہ کا کوئی چیز ہے، بن ٹھن کی طرح بالکل میلے کی طرح چلی جائیں گی، لیکن بچوں کی تربیت کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتی ہیں۔ نواب صدیق حسن خان بھوپال کے نواب تھے، وہ کہتے ہیں میں بھی بچپن میں یتیم ہو گیا، میری ماں نے میری تربیت کا ٹھیکہ اٹھایا، ذمہ داری لی۔ مسجد میرے گھر کے قریب تھی، میری والدہ وضو کراتی تھیں، دروازہ کھولتی تھیں، دروازے کے پیچھے بیٹھ جاتی تھیں، پہلے کے دروازوں میں جوائنٹ کے بعد بھی ہول رہتا تھا، میری والدہ دیکھتی رہتی تھی میرا بچہ کب آئے گا کب آئے گا۔ جب میں نماز پڑھ لیتا تھا تو مجھے اشارے سے بلا لیتی تھی۔ اس طرح میری والدہ نے مجھے نمازی اور پرہیزگار بنا دیا۔ سعودی عرب کا ایک بچہ شعبہ حفظ میں داخلہ لینے کے لیے آتا ہے، اساتذہ اس کا امتحان لیتے ہیں، ناظرہ بھی اچھا ہے، قرآن کا حفظ بھی اچھا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بچہ یہ آیا ایڈمیشن لینے کے لیے اور ابھی سے ناظرہ اس کا صحیح ہے، ابھی سے اس کی تجویز صحیح ہے، اور کئی صورتیں اس کو یاد ہیں۔
بلایا گیا اس کے والد کو، دیکھا جائے اس کا باپ کیسا ہے۔ آیا تو اساتذہ کے حیرت کی انتہا نہ رہی، لمبا قدم، لمبے بال، موٹی مونچھیں لمبی اور جبہ اس کے ٹخنے سے نیچے۔ اساتذہ نے کہا یہ آپ کا بچہ ہے؟ کہا میرا بچہ ہے۔ کیوں استاد محترم آپ کا بچہ میرا بچہ ہے؟ بولیے نا۔ بولے آپ کا بچہ بڑا اچھا ناظرہ پڑھتا ہے، آپ کے بچے کو قرآن کی بہت ساری سورتیں یاد ہیں۔ باپ سمجھ گیا، کہا اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، اس میں سارا رول اس بچے کی ماں کا ہے۔ مجھے جو بیوی ملی ہے وہ بڑے اچھے خاندان کی ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، وہ سمجھدار ہے۔ میں تو ایک ٹرک ڈرائیور ہوں، ٹریلا ڈرائیور ہوں، سعودی سے بحرین، بحرین سے قطر، قطر سے دبئی، دبئی سے عمان، عمان سے لیبیا، میں تو 2 مہینہ باہر رہتا ہوں۔ اللہ نے مجھے جو بیوی دی ہے اس کا یہ اثر ہے۔ اولاد کی تربیت کا دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ جس عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں، جس لڑکی کو بہو بنانا چاہتے ہیں، مت دیکھیے روپیہ اور پیسہ، مت دیکھیے جہیز، مت دیکھیے 10 قسم کا اسٹارٹر، مت دیکھیے 2000 براتیوں کا پورا ٹھاٹ اور بات، وہ تب سب چلا جائے گا۔ ہم جیسے مولوی تو کھاتے ہیں تو دعا دیتے ہیں کہ طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، باقی لوگ ہاتھ دھل کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں مسلوہ تیز رہا، تلوہ تیز رہا، فرائی جمی نہیں، یہ دعا بھی نہیں دے کر کے جاتے ہیں۔ بچتی ہے صرف بہو، بچتی ہے صرف بیوی، وہ کھٹیا بھی سڑ جاتا ہے، الماری بھی سڑ جاتی ہے، گاڑی بھی پرانی ہو جاتی ہے، بچتی ہے الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ نیک عورت جس سے شادی کرنے کا مشورہ اور حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آخری بات، ابو الاسود الدؤلی نے ایک مرتبہ اپنے بچوں کو بالغ ہونے کے بعد، شادی بیاہ کرنے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے۔ عرب کے بزرگوں کی ایک عادت ہے، یہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بچے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بڑا بھائی، مجھلا بھائی، سجلا بھائی، چھوٹا بھائی، سب لوگ بیٹھتے ہیں، اور اگر بھائی ہے، چچا ہے تو باپ کے بغل میں بیٹھتا ہے۔ باپ کو، چچا کو باپ کا درجہ دیتے ہیں، جیسے خالہ کو ماں کا درجہ دیتے ہیں۔ عربوں میں یہ چیز ہے، شاید دنیا میں کہیں یہ بات نہ ہو۔ بیٹھے رہتے ہیں۔ ابو الاسود الدؤلی کے بچے بیٹھے ہوئے تھے، شادی شدہ تھے، اور اپنے بچوں سے ہنستے بھی ہیں، بوسہ بھی دیتے ہیں۔ بچے جب چل کے آتے ہیں گھر میں پڑھ لکھ کر کے آفس سے، سب سے پہلے باپ کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، کندھے کا بوسہ دیتے ہیں، ماں کا ہاتھ پاؤں چومتے ہیں۔ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے۔ یہ ہمارے ہاں یہ ماحول کب پیدا ہوگا؟ ایسے لنگڑی سرکار چلے گی؟ ایسے کما کر کے اسے چلے جاؤ گے؟ ATM کارڈ، ڈیبٹ کارڈ اور پاس بک لے کر کے اسے چلے جاؤ گے؟ کوئی دھیان نہیں ہے۔ ابو الاسود الدؤلی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بچوں سے کہا تمہاری شادی ہو گئی، تم کو ایک بات بولتا ہوں۔ کہا کیا ہوا ابو؟ کہا احسنت الیکم صغارا وکبارا وقبل ان تولدوا، میں نے تمہارے ساتھ 3 بار احسان کیا ہے۔ کہیں کب کب؟ کہیں جب چھوٹے تھے تب، اور جب بڑے ہو گئے تب، اور جب تم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے تب۔ بچے ہوشیار تھے، شادی شدہ ہو گئے، کہیں ابو سمجھ میں بات آتی ہے کہ چھوٹے تھے تو احسان کیا، کھلایا پلایا نہلایا دھلایا، اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلایا، بڑے ہو گئے تو شادی بیاہ کر کے کاروبار کر کے آپ نے ہم کو سیٹ کر دیا، یہ پیدا ہونے سے پہلے آپ نے کیا احسان کیا؟ تو ابو الاسود الدؤلی نے کہا تھا اخترت لکم من الامہات، اخترت لکم من الامہات من لا تسبون بها۔ جب میں شادی کرنے گیا تھا تو اپنے لیے بیویاں نہیں پسند کیا تھا، تم بچوں کے لیے مائیں پسند کیا تھا، تم بچوں کے لیے میں نے مائیں پسند کیا تھا، ایسی ماؤں کا میں نے سلیکشن کیا تھا کہ سماج میں ان کی وجہ سے تم کو گالیاں نہیں دی جائیں گی، فلانوں بیٹا ہوا جات ہے، پربہیک ہوئے، فلانے گاؤں ہوئے۔ جب گڑبڑ کام کریں گے تو ایسے ہی کہا جاتا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی، 10-15 منٹ میں نے آپ کا زیادہ لے لیا۔ اس کے بعد پھر رمضان شروع ہو جائے گا، رمضان کا استقبال کی تیاری شروع ہے، مسجد کے ذمہ داران بھی تیاری میں ہیں، تو آپ بھی تیار ہو جائیے۔ اور سب سے بڑی تیاری وہ کھانے پینے والا نہیں ہے، اپنے اعمال کے ذریعے تیار ہو جائیے، نیک بنیے، بچوں کی نیک تربیت کیجیے۔ کئی بار آپ کو کہہ چکا ہوں، ہمارے خلاف اس ملک میں اور دنیا میں بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں، ان کا مقابلہ اپنی نیکی اور پرہیزگاری سے، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اپنے بچوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سماج میں ان کی ضرورت سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحیح ڈھنگ سے تعلیم و تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور اللہ تعالی ہمارے تمام بچوں کو نیک بنا دے، مسجدوں کا اللہ تعالی انہیں معتکف بنا دے، زائر بنا دے، مسجدوں سے اللہ تعالیٰ ان کا گہرا رشتہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر.